ابو جعفر، کوا، موتیوں کی مالا، سانپ اور غلام۔ ابو جعفر ہمدانی خلیفہ معتصم کا مصاحب تھا۔ وہ بہت بڑا عالم اور جہاندیدہ شخص تھا۔ ایک دن معتصم نے اسے کہا، کوئی حکایت سناؤ۔ ابو جعفر نے جواب دیا، اجازت ہو تو اپنا ہی ایک واقعہ سناؤں۔ معتصم کی اجازت کے بعد اس نے ایک نہایت دلچسپ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ایک زمانے میں بیکاری اور مفلسی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی اور کام کوئی نہیں ملتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے ہونے لگے۔ آخر کسی تدبیر سے چند درہم حاصل کر کے سامان سفر باندھا اور ابو ولق خروجی کی خدمت میں جا پہنچا۔ مجھے اس کا مہمان ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا، محمد بن المغیث کو جانتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں ولایت کا والی ہے۔ پچھلے دنوں اس کے دشمنوں نے امیر المومنین سے اس کی شکایت کر دی تھی۔ امیر المومنین بہت ناراض ہوئے، گرفتار کرا کے اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ تفتیش پر ظاہر ہوا کہ شکایتیں جھوٹی تھیں، چنانچہ امیر المومنین نے اسے دوبارہ ولایت کے عہدے پر بحال کر کے خلعت سے نوازا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ محمد بن المغیث کو اس کی رہائی پر مبارکباد دوں۔ اگر تم پسند کرو تو ایلچی بن کر اس کے پاس جاؤ اور میری مبارکباد پہنچاؤ۔ تمہیں مالی فائدہ بھی ہوگا اور ایک بڑے آدمی کی واقفی سے کئی کام نکلنے کی امید بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں، جو خدمت بھی ہو سپرد کر دیں، بجا لاؤں گا۔ چنانچہ میں اسی روز ابو ولق کا خط لے کر روانہ ہو گیا۔ اس نے میری بہت خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اپنی خصوصی محفلوں میں بھی شریک کیا۔ اس کی محفلوں میں عام طور پر ہرن کے گوشت کے سکائے ہوئے پارچے تبدیلی ذائقہ کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ میرے لیے بھی روزانہ ایک ہرن بھجواتا اور میں اپنے نوکر سے کہتا کہ وہ بھی ہرن کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کو خشک کر لیا کرے۔ ایک دن میں اپنی قیامگاہ کی چھت پر بیٹھا تھا اور میرا غلام کچھ فاصلے پر ہرن کے گوشت کے پارچے بنا رہا تھا کہ اتنے میں ایک کوا گوشت کے لالچ میں منڈیر پہ آ بیٹھا۔ اس کی چونچ میں موتیوں کی ایک مالا تھی۔ گوشت اڑا لے جانے کے ارادے سے اس نے چونچ کھولی تو مالا میرے پاس آ کر گری۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو سچے موتیوں کی مالا تھی اور بہت قیمتی معلوم ہوتی تھی۔ چند روز بعد میں اپنا فرض انجام دے کر محمد سے رخصت ہوا اور ابو ولق کے پاس لوٹ آیا۔ ابو ولق نے مجھے خلعت و انعام سے نوازا۔ کچھ دنوں بعد میں بغداد گیا اور بازار میں جا کر صرافوں کو موتیوں کی مالا دکھائی۔ ایک صراف نے 15,000 درہم قیمت لگائی۔ میں نے رقم لی اور خوش ہو کر گھر لوٹا۔ اب رقم کافی پاس تھی، میں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ بڑے ساز و سامان کے ساتھ مصر پہنچا۔ وہاں میری ایک رئیس سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات رفتہ رفتہ گہری دوستی میں بدل گئی اور پھر ایک دن اس مصری رئیس کی بیٹی سے میری شادی ہو گئی۔ ایک دن ہم میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے تھے کہ میرا غلام بھی آ گیا اور گوشت کے ٹکڑے کر کے خشک کرنے لگا۔ جس دن سے کوا موتیوں کی وہ مالا چھت پر پھینک گیا تھا، اس دن سے میرے غلام نے معمول بنا لیا تھا کہ بغداد ہو یا مصر، ہمیشہ گوشت کے ٹکڑے چھت پر بناتا، اس امید میں کہ شاید پہلے کی طرح پھر کوئی کوا موتیوں کی مالا چونچ میں لے آئے اور گوشت کے لالچ میں مالا وہیں گرا جائے۔ اس بدقسمتی سے کوے کے ساتھ ایک بگلا بھی آ پہنچا۔ اس کی چونچ میں ایک سانپ لٹک رہا تھا۔ کوے کو گوشت پر لپکتے دیکھا، اس نے سانپ چھوڑ دیا۔ سانپ غلام کے پہلو میں گرا اور گرتے ہی اس نے غلام کو کاٹ لیا۔ بد نصیب غلام اسی جگہ انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چلا کر بولی، خدا کی مار ان کووں پر۔ میں نے کہا، حرکت تو بگلے کی ہے، تم کووں کو پوس رہی ہو؟ میری بیوی نے جواباً کہا، جب ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے بیکے میں تھی تو ایک روز میں اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت موتیوں کی قیمتی مالا میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک کوا آیا اور مالا اٹھا کر لے گیا۔ میرے والد نے کوے کا بہت پیچھا کیا مگر کوا ہاتھ نہ آیا۔ کئی ماہ بعد ایک صراف کے پاس وہی مالا فروخت ہونے کے لیے آئی۔ میرے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے 15,000 روپے سے زیادہ درہم دے کر وہ دوبارہ خریدی اور مجھے پہنائی۔ میں نے یہ سنا تو قدرت کے کرشموں پر حیران رہ گیا۔ میں ہنسنے اور قہقہے مارنے لگا۔ بیوی نے اس بے موقع ہنسی کا سبب پوچھا تو میں نے مالا کا سارا قصہ سنایا۔ بیوی بھی ہنسنے لگی اور بولی، تقدیر کے پردے میں جو باتیں چھپی ہوتی ہیں
ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ قدرت خود نہ دکھا دے۔